اور امور تکلیفیہ میں حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ نازل ہوئی، مگر وہ آیت موعظت و نصیحت ہے، نصیحت کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے۔ بعض مفسرین کا قول ہے دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی، ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا۔ دین کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی نا، کینسل ہو گئی، یعنی کہ وہ ان کا حکم عارضی تھا، وہ پھر روک دی گئی، غلط نعوذ باللہ وہ بھی نہیں تھی، اس وقت تک اس کی ضرورت تھی، اب ضرورت نہ رہی تو وہ روک دی گئی، منسوخ کر دی گئی۔ اور یہ اب جو شریعت نازل ہوئی، یہ قرآن، یہ اسلام اب مکمل ہو گیا، اب یہ قیامت تک یہ منسوخ نہیں ہوگا، تو یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ شان نزول بخاری و مسلم کی حدیث میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روز نزول کو عید مناتے۔ اس نے یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم والی پڑھی۔ آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے مقام نزول کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا تھا۔ تو آپ کی مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ مزید ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں، جمعہ و عرفہ۔ چلو بھائی ہم نے 52 گنے تھے نا، عرفہ کی ایک یاد آ گئی، 9، کہ بقرعید عرفہ کو نہیں ہوتی، 9 تاریخ کو بقرعید نہیں ہوتی، 10 تاریخ کو ہوتی ہے، تو یوم عرفہ بھی عید ہے۔ 52 یہ 53 یہ ہو گئی، دو تو بڑی عیدیں سب اس کو جانتے ہیں، تو یوں 55 تو یہ ہو گئی، اور پھر نہ جانے کتنی خوشی کے دن کو عرف میں بھی عید کہتے ہیں کہ بھائی بس اپنا تو روز شب برات ہے اور دن عید ہے۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو صراحتاً فرما دیا کہ جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ اور عرفہ۔ جمعہ عرفہ تو یہ 2 عیدیں تھیں، اور اس آیت کے نازل ہونے کی خوشی اپنی جگہ پر کہ وہ بھی سبب عید۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ تو ایسا صاف نہیں فرمایا نا انہوں نے، بلکہ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اعظم نعم الہیہ کی یادگار و شکر گزاری ہے، یعنی نعمتوں میں بھی بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اعظم نعم، نعم نعمت کی جمع، اعظم منے بہت بڑا یا سب سے بڑا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے، ان کی آمد کا دن ہے، تو یہ پھر عید کا دن کیوں نہ ہو؟ اس عقل پر افسوس ہے کہ جو اتنی بڑی نعمت کے دن کو عید تسلیم نہیں کرتی، بلکہ عقل وہی عقل ہے جو سرکار کے نام پر قربان ہو جائے۔ دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا،
کہا سر وہی سر ہے تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، آقائے اتار کی آمد۔ مرحبا۔ بابا کمال کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی کو کوئی ایسا بون لگ جائے، کوئی ایسی خوشی نصیب ہو جائے تو وہ آج بھی لوگ کہتے ہیں آج تو میرا عید کا دن ہے، یعنی خوشی کے دن کو کوئی بھی اچھی نعمت ملتی ہے یا مسرت ہوتی ہے، کوئی کام بن جاتا ہے، آج تو میرا عید کا دن ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفسیات کے مطابق بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بہت بڑی خوشی حاصل ہو تو وہ عید کا دن کہلاتا ہے۔ اور تو اس نے تو نماز نہیں پڑھی ہوتی صبح عید کی بابا، پھر بھی عید کا دن بولتا ہے۔ عید کے لیے نماز شرط نہیں ہے کہ عید کا دن وہی ہو جس میں نماز بھی پڑھی جائے، تو جو نماز نہ پڑھے اس کی عید ہے ہی نہیں، اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ معذور ہے جو نہیں عید کی نماز کے لیے جانے پر قادر، تو کیا کرو گے؟ تو باندھ بوند کے لے جاؤ گے کندھے پہ لاد کے، یا ایسی جگہ پر ہے کسی ایسے جنگل ویرانے میں کہ عید پڑھانے پہنچو گے اس کو کہ اس کی عید ہو جائے بیچارے کی، تاکہ یہ بھی میرے ساتھ عید پڑھ لے؟ ظاہر ہے کہ وہ شرائط ہے، بہت سارے افراد ہیں کہ جو اس سے خارج ہیں کہ جن پر عید کی نماز واجب بھی نہیں ہے۔ بہرحال دانش منداں راہ اشارہ کافی ہے، العاقل تکفیہ الاشارۃ، پاپا ابھی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اب جس میں ہے اس کی سمجھ میں آئے گا، جس میں نہیں ہے تو میں کہیں سے ڈال نہیں سکتا۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چغل خور چغل خور، محبتوں کے چغل خور چغل خور، محبتوں کے چغل خور چغل خور، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی میرے شرکاء اور مدینے کے ناظرین سن لے کہ جب تک جیتے رہیں گے انشاءاللہ غیبت کے خلاف سیز فائر بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، یہ جنگ مرتے دم تک انشاءاللہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہ فائنل ڈیسیزن ہے، اس پر مذاکرات بھی نہیں کریں گے ہم کہ آؤ سیز فائر کرتے، نہیں، پھر ہم تمہارے خلاف جنگ شروع کر دیں گے اگر تم بولو گے کہ غیبت کے خلاف آپ سیز فائر کرتے ہیں، تو سیز فائر ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ مبالغہ کریں تو مرنے کے بعد بھی یہ جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، مبالغے کے ساتھ، یعنی اس میں سیز فائر کی گنجائش ہی نہیں ہے، بس یہ جنگ چھڑ گئی ہے، ابھی چھڑی رہی ہے انشاءاللہ۔ بابا نہیں آئی ہے، وہ آئی ہے کہ پھر آپ روزہ کیوں رکھتے ہو جب عید کا دن بولتے ہو؟ تو اب اس کو کیا سمجھائے بتائیں۔ اب رمضان میں 4-5 عیدیں آتی ہے، جمعہ، ابھی تو آپ کو حدیث سے بھی بتایا کہ جمعہ عید ہے، تو پھر یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ عید کے دن روزہ حرام ہے، تو جمعے کا پھر رمضان میں جمعے کی معافی کیسے ملے گی آپ کو؟